کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا وہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ کوئی صاحب نظر مل جائے تو وہ کچھ وقت اس بزرگ کے پاس گزارتے ہیں، پھر واپس بولا یار مزہ نہیں آیا، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں مزہ نہیں آیا. تو ایسوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ مطلب کیا ایسے کرتے رہنا چاہیے، زندگی ایسے گزار دے؟ آپ وہ اصل اپنا منہ کڑوا ہے، مٹھاس کی سمجھ نہیں پڑتی، تو اس لیے مٹھاس کی مخالفت کرنا ذرا نادانی ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے. ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں تو فلاں کے اس میں یا کسی اور پیر صاحب کا مرید تھا، لیکن میں اتنا عرصہ رہا میرا کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ یار کام تو میں بھی آپ کا نہیں کروں گا. تو بولتا نہیں آپ مرید کر لیں. میں نے کام آپ کا نہیں کروں گا. اب ادھر اس نے کہا اس کی عقیدت فس ہو گئی، بیت تو وہاں سے ٹوٹ گئی اس کی. پھر میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے کام کے لیے. ہاں تو کیا خدا بھی بدل دیں گے کیا معاذ اللہ، کہ خدا نے میرا کام نہیں کیا اب دوسرا خدا ڈھونڈوں؟ تو بھائی وہ پیر جو بھی ہے اگر کام کرے گا بھی تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتا. اللہ چاہے گا تو ہی پیر وسیلہ بنے گا اور تمہارا کام ہوگا. تو یہ اس طرح کے نادان لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو پیر بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ سمجھے اس عورت کی مثل ہے جو شوہر بدلتی رہے. ظاہر کا مطلب وہ یکدر گیر و محکم گیر. ہاں اگر پیر خلاف شرع حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی شرط اس میں کم ہے تب تو اس کی بیعت ہی جائز نہیں ہے. ورنہ کہ اپنا کام نہیں ہوتا، اپنے کو مطلب یعنی کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اب اس کے لیے کرنا ہے تو پیر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. پیر تو ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. بانڈ کھل جائے، پلاٹ کا سودا ہو جائے، یعنی کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ایسے تو کامل پیر کے مرید باز پھسلے ان کے کام نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی نے ان کو کچھ نہ کچھ بول دیا ہے کہ تیرا حصہ ادھر ہے، تو اچھے مطلب جس کو ہم یعنی کہ ہم لوگ ولی مانتے ہوں ایسوں نے بیعتیں توڑی ہیں بد نصیبوں نے. اس میں ایک کو میں جانتا ہوں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید تھا. اس کو کسی نے بول دیا کہ بھائی تیرے لیے حصہ تو اس پیر صاحب کے بعد ہے. وہ بیوقوف نے بیعت توڑی کہ ولی کامل کی، ہم مرید ہو گیا. ہے مطلب ایسا ہے پیر اس لیے تھوڑی کہ تمہاری بلڈنگ بن جائے اور تمہارے پلازے کھڑے ہو جائیں، یہ تو آزمائش ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ اس طرح فرماتے تھے کہ اللہ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور تجھے خوب تندرستی دے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نقل کر کے صحابی کا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ دولت ملے، یہ دولت اس کو ملے گی تو یہ غفلت میں مبتلا ہوگا، وہ برائیوں میں پڑے گا. اس طرح صحت ملے گی تو یہ مغرور ہو جائے گا اور یوں برائیوں میں پڑے گا. تو یہ حقیقت میں دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ معاشرہ ایسا غریب و عجیب ہے. عجیب و غریب کیا کہوں اس کو، غریب و عجیب ہے. میں نے یہ جو سنائی نا آپ کو یہ بات میں کئی بار یہ سنا ہے میں نے بیان میں یہ بات، تو کسی نے وہ ہنستے ہنستے کہا کہ وہ اس صحابی والی بدعا میرے کو دے دو نا. آپ نہیں مانیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے کو یار پیسہ چاہیے، پیسہ مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر نظر رکھی جائے کہ پیر ہمارا کام نہیں کرتا اس لیے پیر سے بدزن ہو گئے. تو بس وہی اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوا ہے، دعا مانگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو اگر معاذ اللہ کو بدزن ہوتا تو کافر ہو جائے گا، اسلام میں خارج ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو رہا. وہ تو قرآنی آیتیں ہیں اس پر. تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ کہ اچھے برے کا جو بھی معاملہ ہے ہمارے حق میں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے،
وہ ہمارا رب جانتا ہے. تو اس لیے کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر بدظن ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی ہمارے حق میں بہتر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.